اس طرح پیسو امیونائزیشن میں جو ہے وہ ایک شخص کی باڈی میں بنی ہوئی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ کسی دوسرے شخص میں جو ہے وہ انجیکٹ کرائی جا سکتی ہیں, انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہیں اور اس شخص کو بچایا جا سکتا ہے. وہ لوگ کووڈ-19 سے صحتیاب نہیں ہوئے تھے, صرف وہ ہیلدی ہیومن بینگ تھے اور ان کا پلازما لے کے ان سے اینٹی باڈیز نکالی گئی اور جب وہ کووڈ-19 کے پیشنٹ میں دی گئی تو اس سے سکسیس رپورٹ کی گئی. 6 اپریل کو رپورٹ ہوا کہ دنیا کی 6 بڑی کمپنیز جس میں بایوٹیک, CSL اور ٹیکیڈا جو ہے وہ شامل ہیں. گورنمنٹ اٹ سیلف ول جو ہے نا وہ will support us to get this through as soon as possible and get a quick response from the regulatory. So and جو ساری ریسرچ ہم اس یونیورسٹی میں کر رہے ہیں, that's also funded by the university which is funded by the government. سب سے پہلے تو یہ everybody knows now کہ it's a disaster, it's a catastrophe and it's a crisis at the moment around the world. پوری دنیا میں یہ بہت بڑا کرائسس ہے اور اس کی وجہ ایک تو یہ ریٹ آف ٹرانسمیشن ہے, جس حساب سے یہ وائرل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, جس حساب سے یہ ایک پینڈیمک بن گیا ہے, اور پھر آن ٹاپ آف اٹ کہ کوئی فارمل ٹریٹمنٹ موڈیلٹی اویلیبل نہیں ہے. اور تو اس کو دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو سمجھے ایک صدی میں ایک دفعہ جو سچویشن آتی ہے تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. اور ایسے میں جو ہے وہ دنیا ظاہر ہے جب کوئی سلوشن موجود نہیں تو دنیا جو ہے ٹرائل کی طرف جا رہی ہے اور ہر وہ چیز جس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ افیکٹو ثابت ہو اس کے اگینسٹ وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں وہ میتھڈ, چاہے اس میں لاک ڈاؤن ہو, یہ بھی انپریسیڈنٹ ہے اس طرح کا لاک ڈاؤن, اور چاہے وہ ڈفرینٹ ہربل ٹریٹمنٹ ہو, چاہے آف لیبل یوز آف ڈرگ ہو, اور چاہے وہ پیسو امیونائزیشن ہو, اور بالکل اسی طرح دنیا میں ایکسٹراڈنری ایفرٹ ہے فار ڈیولپنگ ویکسین. اس طرح کی سچویشن صدی میں ایک ہی بار آتی ہے اور ہم اس وقت اس کو فیس کر رہے ہیں, اور اٹس اے ریئل کرائسس. اور پاکستان میں بھی جو بڑھتے ہوئے فگرز ہیں وہ بہت الارمنگ ہے اور دنیا کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف کلینکل ٹرائل جو رجسٹر ہوئے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی دے آر انکریزنگ, کیونکہ دنیا جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی اور کوئی چیز ایسی جب تک ویکسین ڈیولپ نہیں ہو جاتی یا کوئی فارمل ٹریٹمنٹ نہیں آ جاتی, کوئی چیز جو ہمیں ایک بریتھنگ اسپیس دے. اور لاک ڈاؤن بھی اسی کا حصہ ہے, یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی اس کا حصہ ہے, اور بس ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش ہے کہ جب تک دنیا میں جو ریسرچ چل رہی ہے کوئی سکسیسفل ریسرچ سامنے آئے تب تک دنیا کو ایک بریتھنگ اسپیس مل جائے. ہم کسی بڑے کرائسس میں, ویسے ہم وی آر آلریڈی ان اے بگ کرائسس, مگر یہ کرائسس مزید برس نہ ہو جائے اس کو روکنے کی کوششیں چل رہی ہیں. انہیں کوششوں کے نتیجے میں کئی کلینکل ٹرائل رجسٹر ہو رہے ہیں. تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو بڑے پرومیننٹ کلینکل ٹرائل ہیں اور جو پاکستان تک بھی جو چیزیں آئی ہیں اپارٹ فرام ویکسینس, کیونکہ ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں پاکستان تھوڑا جو ہے وہ لیگ بہائنڈ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویکسین کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ وائرل کلٹیویشن کا بھی ہوتا ہے. اور پاکستان میں اس طرح کی فیسلٹیز, اتنی ایکسٹینسو فیسلٹیز وائرولوجی کی اویلیبل نہیں جس میں ہم ویکسین ڈیولپ کر سکیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن جو زیادہ زور ہمارے لوگوں کا رہا ہے کلینکل ٹرائل کرنے میں, وہ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کی طرف رہا ہے یا پیسو امیونائزیشن کی طرف رہا ہے, یعنی فائنڈنگ اے ڈرگ اور پیسو امیونائزیشن کے ذریعے اس ڈیزیز کو ٹیکل کیا جا سکے. تو جو بڑی پرومیننٹ اسٹریٹجیز جو ہمارے یہاں اڈاپٹ کی جا رہی ہے, جن پہ بات کی جا رہی ہے, ایک تو وہ ہے کہ جس میں ہربل ٹریٹمنٹ کلینکل ٹرائل میں گئے, ہربل جو دوائیں ہربل میڈیسن جو ایگزسٹ کرتی تھی دنیا میں ان کو کلینکل ٹرائل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہائیڈروکوینون کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بھی پاکستان کی طرف سے کلینکل ٹرائل میں چلا گیا. اور پھر پیسو امیونائزیشن, یہ بھی اس وقت جو ہے وہ کلینکل ٹرائل میں پاکستان میں اس کی پرمیشن دے دی گئی, اور دنیا بھر میں بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ کلینکل ٹرائل تصور کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ویکسین بھی ہے, لیکن ویکسین سے امید یہی ہے کہ ان کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر ہی کوئی رزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں, اور دوسری ڈرگز بھی جن کا آف لیبل استعمال ڈھونڈا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی کوئی پاسبل ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہائیڈروکوینون اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. یہاں پہ میں بیان کروں تو پیسو امیونائزیشن جو ہے وہ اس پیسو امیونائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسانی جسم جب کسی انفیکشن کا شکار ہوتا ہے اور جب اس انفیکشن سے ریکور کر رہا ہوتا ہے تو انسان کا اپنا جو قدرتی مدافعتی نظام ہے وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے
اینٹی باڈیز اور ادر امیون جو سیلز ہیں وہ امیون مارکرز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ پھر فائٹ کرتے ہیں اس انفیکشن سے. اینٹی باڈیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کسی بھی انفیکشن سے فائٹ کرنے میں, اور یہی اینٹی باڈیز جب انسان ریکور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر موجود بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح پیسیو امیونائزیشن میں جو ہے وہ ایک شخص کی باڈی میں بنی ہوئی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ کسی دوسرے شخص میں جو ہے وہ انجیکٹ کرائی جا سکتی ہیں, انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہیں اور اس شخص کو بچایا جا سکتا ہے. پیسیو امیونائزیشن کے دو امپورٹنٹ طریقے جو ہیں ان میں سے ایک تو پلازما تھراپی ہے, جس کے بارے میں آپ پچھلے دنوں کافی سنتے رہے, جس میں پلازما میں کیونکہ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں, یہ لکوڈ کمپوننٹ ہوتا ہے بلڈ کا, تو اس میں جو ہے وہ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. یہ اینٹی باڈیز پلازما کے ساتھ ساتھ ہی ٹرانسفیوز کر دی جاتی ہیں کسی شخص میں. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز تو جاتی ہیں اور وہی ایکٹیو کمپوننٹ ہوتی ہیں انفیکشن کو فائٹ کرنے میں, لیکن پلازما کے اندر اپنی بھی کچھ انٹرنسک پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو کہ انڈیزائرڈ ہوتی ہیں کسی دوسرے شخص میں, ٹھیک ہے, اور ان کا ایڈورس ریئیکشن آ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی وائرل انفیکشن سے سفر کر رہا ہے تو جب یہ پلازما جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں دیا جاتا ہے تو یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, اور بھی دوسرے ایڈورس ریئیکشن ہے جو اس کے ساتھ جو اس کی لمیٹیشن ہے. مگر یہ اس لیے بہت پاپولر رہا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایمرجنسی کا زمانہ ہوتا ہے, کوئی ڈیزاسٹر کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ ٹائم ٹو ایکٹ بہت کم ہوتا ہے. تو پلازما ایک شخص سے لے کے لائک اے بلڈ ٹرانسفیوژن کوڈ ورک ریڈیلی اور ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے اور جلد سے جلد کیا جا سکتا ہے, اس لیے ان ٹائم آف ایمرجنسی اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایک دوسرا میتھڈ جو اس سے کئی زیادہ محفوظ اور مؤثر ہے وہ ہے پیوریفائڈ اینٹی باڈیز کا, جس میں بجائے اس شخص سے پلازما لے کے اس کو ڈائریکٹ ٹرانسفیوز کرنے کے اس پلازما کو فردر پروسیس کیا جاتا ہے, اس میں سے اینٹی باڈیز کو پیوریفائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک کانسٹنٹ فارمولیشن بنائی جاتی ہے جو کہ ایک شخص میں جب انجیکٹ کی جاتی ہیں تو اس کے اندر محفوظ اور مؤثر اس طرح رہتی ہیں کیونکہ ڈیورنگ پروسیسنگ جب اینٹی باڈی کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں وہ پروسیسنگ کے اسٹیپس میں وہ وائرس بھی جو ہے وہ اگر کوئی پوٹینشیل وائرس موجود بھی ہے پلازما میں وہ بھی جو ہے وہ اس کو کل کیا جا سکتا ہے, اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو فارمولیشن بنتی ہے وہ باڈی کی کمپوزیشن دیکھ کے بنتی ہے اور اسی لیے باڈی میں جا کے کوئی ایڈورس ریئیکشن نہیں کرتی. پھر اس میں کوئی انڈیزائرڈ پروٹین موجود نہیں ہوتی سوائے اینٹی باڈیز کے, صرف پیوریفائڈ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ محفوظ بھی ہوتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے. کلینکل ٹرائل میں ایک چیز اور بھی بڑی انٹرسٹنگ موجود ہے اور جو اس وقت چائنا میں چل بھی رہا ہے اور اس پہ ایک سکسیس بھی رپورٹ ہوئی ہے اور ایک جو ہے نا وہ پبلیکیشن بھی آئی ہوئی ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ اس میں بتائی گئی ہے کہ آئی وی آئی جی کا لیا گیا ہے. آئی وی آئی جی کا سولوشن ہے مگر وہ نان اسپیسیفک آئی وی آئی جی, یعنی وہ امیونوگلوبولن یا وہ اینٹی باڈیز جو ہیلتھی ڈونرز نے اپنا پلازما دیا اور ان کے پلازما سے اینٹی باڈیز لی گئی اور ان کا ایک فارمولیشن بنائی گئی. یہ آئی وی آئی جی جو کہ نان اسپیسیفک ٹو کووڈ-19 ہے, یعنی اس میں وہ لوگ کووڈ-19 سے صحتیاب نہیں ہوئے تھے, صرف وہ ہیلتھی ہیومن بینگ تھے اور ان کا پلازما لے کے ان سے اینٹی باڈیز نکالی گئی اور جب وہ کووڈ-19 کے پیشنٹ میں دی گئی تو اس سے سکسیس رپورٹ کی گئی اور یہ کلینکل ٹرائل ابھی بھی چل رہا ہے. جو بریک تھرو ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کووڈ-19 کے صحتیاب پیشنٹ کو لیا اور ان کے اندر سے اینٹی باڈیز کو پیوریفائی کرایا اور جس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اسپیسیفک ٹو کووڈ-19 اینٹی کووڈ-19 اینٹی باڈیز اس میں موجود ہیں اور جب یہ موجود ہے تو یہ ظاہر ہے زیادہ جا کے اسپیسیفکلی وائرس کو نیوٹرلائز کریں گی کسی بھی پیشنٹ میں. تو یہ وہ بریک تھرو ہے جو دنیا میں آئی تھنک ہم نے اس میں لیڈ لی. دنیا کے مختلف ادارے اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے. ایف ڈی اے کی ویب سائٹ پہ 3 اپریل 2020 کو یہ اپڈیٹ ہوا کہ ایف ڈی اے از ورکنگ ود انڈسٹری اینڈ ڈفرنٹ ریسرچ انسٹیٹیوشن ٹو ڈیولپ ہائپر امیون گلوبولن اگینسٹ اینٹی کووڈ. بالکل وہی چیز جو ہم نے کی ہے. پھر 6 اپریل کو رپورٹ ہوا کہ دنیا کی 6 بڑی کمپنیز جس میں بایو ٹیسٹ, سی ایس ایل اور ٹیکیڈا جو ہے وہ شامل ہیں. یہ کمپنیز جو ہیں انہوں نے ایک کنسورشیم بنایا یہی اینٹی کووڈ امیونوگلوبولن کی پروڈکشن کے لیے اور یہ دونوں طرف سے صرف اناؤنسمنٹ تھی اور دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو اٹ اور یا انہوں نے انیشیٹ کیا تھا. الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 13 اپریل کو اسی لیے اس نیوز کو بریک کیا سو دیٹ ایک چیز جس نے ہم نے ڈیولپ کر لی اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کیونکہ ہم اس یونیورسٹی میں لا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آلریڈی امیونوگلوبولن کے ایک پروڈکٹ پہ کام کر رہے تھے. پھر ہم ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک لیتھل کمبینیشن یہ بنا کہ پیشنٹ کا ایکسیس ہمیں حاصل تھا
इस प्रोसेस का हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस मौजूद था, जिसको यूज़ करते हुए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया और जो है दुनिया में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया, और यही वो ब्रेक थ्रू है। और अब हम वी आर होपिंग कि जो इसकी फॉर्मुलेशन है, इसकी फॉर्मुलेशन को भी हमने टेस्ट किया एनिमल्स पे कि कहीं वो फॉर्मुलेशन बताते खुद तो हैजर्डस नहीं है या हार्मफुल नहीं है, तो वो इट केम आउट सेफ, और यही वो सक्सेस है जो हमने रिपोर्ट की है, वो ब्रेक थ्रू है जो हमने रिपोर्ट किया। और इसका दो तरह से इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी था, बल्कि मैं कहूँगा 3 तरह से। एक तो ये कि नॉट मैनी टाइम पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैव गॉन अहेड ऑफ द वर्ल्ड, so it was a good progress. Secondly, it was important to motivate plasma donor, ताकि जब हम उसका ऐलान करें और लोगों को पता चले कि ये इतनी स्पेशल कमोडिटी है, उनका जो रिकवर्ड इंडिविजुअल है, उनका जो प्लाज्मा है वो बहुत कीमती है, ताकि वो खुशदिली के साथ अपना प्लाज्मा, अपना ब्लड डोनेट करें। तीसरी चीज़, हम जो है वो जो इदारे हैं, जो रेगुलेटरी के इदारे हैं, उनको इन द लूप लेके आना चाहते थे कि उनको इस प्रोग्रेस का पता चले, ताकि वो इस तरफ ध्यान दें और जो है हमारी एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक पे प्रोग्रेस करें। और अब तक के हालात यही बता रहे हैं कि हमारे रेगुलेटरी के इदारे बहुत ही, उनका रिस्पॉन्स बहुत क्विक है, चाहे वो नस में डेवलप होने वाली किट की बात करें आप, चाहे हमारे लोकली इंडिजिनसली डेवलप आप वेंटिलेटर की बात करें, एंड चाहे आप पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो प्लाज्मा थेरेपी का तरीका है उसको भी परमिशन मिल गई है। तो ये टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये एक बहुत ही शॉर्ट विंडो है टू एक्ट, और इसीलिए हमें जो है वो फास्ट रिस्पांस करना है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह का रिस्पांस हमारी रेगुलेटरी इदारे दे रहे हैं, तो हमारे केस में भी इसको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम बहुत जल्दी जो है इसकी क्लिनिकल ट्रायल के फेज में दाखिल होंगे। हमने 13 अप्रैल को ऐलान किया था, और साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट जो कि जिसके अंडर में हमारी यूनिवर्सिटी जिसको रिपोर्ट करती है, तो चीफ मिनिस्टर सिंध को इन्फॉर्म कर दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इस पर ऑन बोर्ड है, और उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट की एश्योरेंस कराई गई है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एज सून वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग आर एप्लीकेशन एट द मोमेंट। एक इदारा है नेशनल बायोसिस कमेटी, जिसको हमने अपनी एप्लीकेशन भेज दी है। एक और इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जिसकी फाइलिंग इस वक्त इन प्रोसेस है, और ये एश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि वंस वी आर फाइलिंग दीज एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट इटसेल्फ विल जो ना वो will support us to get this through as soon as possible and get a quick response from the regulatory. So and जो सारी research हम इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, that's also funded by the university, which is funded by the government. So in a way we have got good government support, and we are expecting the same from both provincial and federal government. रावा पीके, बाखबर बाशऊर पाकिस्तान। बाखबर बाशऊर पाकिस्तान।